साथ ही साथ बच्चों को यह जहन दिया जाता है कि जो नबी कुरान लेकर के आए थे उनको इल्मे गैब नहीं था, वो तो हमारी तरह इंसान थे, वो तो हमारी तरह बशर थे। मुझे बताओ, कुरान मुकद्दस लाने वाले रसूल की तौहीन बताई जाती है और अहले सुन्नत के दारों की शान ये है, कुरान बाद में पढ़ाया जाता है, पहले इश्क़ मुस्तफा अता किया जाता है। लीजिए, बुलबुले बागे मदीना तशरीफ ला रहे हैं। नारे या रसूल अल्लाह, बुलबुले बागे मदीना जिंदाबाद, बुलबुले बागे मदीना जिंदाबाद, रसूल जिंदाबाद, जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, जामिया उम्मे हबीबा जिंदाबाद, जामिया उम्मे हबीबा जिंदाबाद, सुन्नी दावत इस्लामी जिंदाबाद, दारुल उलूम गौसे आजम जिंदाबाद, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। आप हजरात से गुजारिश है कि हुजूर बुलबुले बागे मदीना को यहाँ स्टेज तक आने के लिए रास्ता दे दे। देखिए वक्त बहुत कम है, अगर आप हजरात बुलबुले बागे मदीना से कुछ सुनना चाहते हैं तो बिला किसी ताक़ीद के यहाँ आने दें। कोई मुसाफिर नहीं करेगा, हजरत से बिल्कुल हट गए आप लोग। आने दे, बिल्कुल आने दे, बैठ जाएं आप लोग। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, बुलबुले बागे मदीना, बुलबुले बागे मदीना, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लें आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम। लेके ना बैठे, लेके खड़े। सलातन व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लड़कों का मामला हो या लड़कियों का मामला हो, बच्चों का मामला हो या बच्चियों का मामला हो, हमें यह ख्याल करना चाहिए कि हमें अपने बच्चे को तालीम कहां से दिलवाना है, खास तौर पर इल्म दीन के हवाले से। आज ये मैं आपको बताऊं, अगर कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके दिल के अंदर मोहब्बत रसूल हैं और वो मोहब्बत रसूल के बावजूद, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पढ़ने के बावजूद, अपने घर में नियाज़ो फातिहा के माहौल के बावजूद अगर माज़अल्लाह किसी बदअकीदा के मदरसे में भेजते हैं, तो मैं आपको तंज करने की बजाय आपको एक बात पेश करूं, इसलिए कि तंज करना ये हमारा अपना मिजाज नहीं है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, एक बहुत बड़े अजीम जलीलुल कद्र इमाम हैं जिन्हें दुनिया इमाम मोहम्मद इब्ने सीरीन के नाम से जानती है। इमाम मोहम्मद इब्ने सीरीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक अजीम जलीलुल कद्र मुहद्दिस भी हैं, अजीम आलिम भी हैं, अजीम फकीह भी हैं। आपकी बारगाह के अंदर एक बदअकीदा आया जो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में या आका अलैहिस्सलाम के सहाबा की शान में नाजेबा कलिमात कहा करता था। अल्लाहु अकबर। मोहम्मद इब्ने सीरीन की बारगाह में आने के बाद उसने कहा, ऐ इब्ने सीरीन, अगर आप मुझे इजाजत दें तो चंद अहदीस में आपकी खिदमत में सुनाने का शरफ हासिल करूं। इमाम इब्ने सीरीन ने फरमाया, तू सहाबा की तौहीन करता है, मुझे तुझसे हदीस नहीं सुनना। उसने कहा, ठीक है, अगर आप मुझसे हदीस नहीं सुनना चाहते तो कुरान की कुछ आयतें ही सुन ले, कुरान की कुछ आयतें ही समाअत फरमा ले। इमाम इब्ने सीरीन ने फरमाया, मुझे तुझसे कुरान भी नहीं सुनना है। अल्लाह अकबर। वो बदअकीदा चला जाता है। मुरीदीन ने अर्ज किया, शागिर्दों ने अर्ज किया, हुजूर आपने उससे हदीस नहीं सुनी। उससे बात तो समझ में आती है कि वो बदअकीदा था, सहाबा का गुस्ताख था, सहाबा की बेअदबी करता था। मुमकिन है वो अहदीस के अंदर खलत मलत करके अपनी तरफ से अल्फाज मिला करके कुछ हदीस से गढ़ करके बयान करता तो उसमें धोखे का अंदेशा था, मगर वो तो
قرآن کی آیتیں سنانے کی بات کر رہا تھا. اگر قرآن کی آیت میں وہ غلطی کرتا یا اپنی طرف سے ملاوٹ کرتا تو درجنوں حفاظ یہاں پر موجود تھے, وہ اس کو بتا دیتے اور غلطی کی اصلاح کرتے. امام ابن سیرین نے فرمایا سنو, حدیث میں وہ تو گڑبڑ کر سکتا تھا مگر قرآن میں نہیں کر سکتا تھا. اس کے باوجود بھی میں نے اس سے قرآن اس لیے نہیں سنا, اگر وہ قرآن سناتا اور قرآن وہ اچھی انداز سے پڑھ لیتا تو اس کے دل میں میرے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی, اس کے حوالے سے میرے دل میں محبت پیدا ہوتی. اور سنو, اگر کسی بدعقیدہ کے لیے میرے دل میں صحابہ کے بے ادب کے لیے میرے دل میں محبت پیدا ہوتی تو قیامت کے دن میں رسول اعظم کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر کے جاتا. اس لیے مجھے اس سے قرآن سننا بھی گوارا نہ ہوا. اب آپ مجھے بتائیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اگر کسی کے شور شرابے یا غلط پروپیگنڈے کی بنیاد پر یا بہت زیادہ چیل پیل کی بنیاد پر یا بہت زیادہ ریل پیل کی بنیاد پر اگر آپ نے اہل سنت کے مدارس کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر اپنی بچیوں کو بھیجا یا اپنے بچوں کو بھیجا تو یاد رکھنا ایک دن تمہیں فاتحہ کے لیے ترسنا پڑے گا. اس لیے یہ عہد کرو کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھوائیں گے یا اپنی بچیوں کو تو کسی نبی کے گستاخ سے نہیں عاشقان مصطفیٰ سے پڑھوائیں گے, تاکہ ہمارا بچہ صاحب قرآن کا غلام بھی بنے گا اور حافظ قرآن بھی بنے گا, ہماری بچی دین کی عالمہ بھی بنے گی. اور بچیوں کا معاملہ تو بڑا نازک ہوتا ہے, جانتے ہیں آپ, اگر ایک عورت سدھر جائے تو پورا معاشرہ سدھر جائے گا, ایک عورت اگر بگڑ جائے تو پورا معاشرہ بگڑ جاتا ہے. یاد رکھیں اہل سنت میں جگہ جگہ دارالعلوم ام حبیبہ کی شکل میں ہو یا جامعہ عائشہ صدیقہ کی شکل میں ہو یا الجامعۃ الزہرا اظہار العلوم کی شکل میں ہو یا اور بھی لڑکیوں کے بہت سارے ادارے ہیں, مجھے سب کے نام اس وقت یاد نہیں آتے, جتنے بھی ادارے ہوں آپ مجھے بتائیں اس مقصد کے لیے قائم کیے گئے ہیں کہ ہم جو بچیاں کل ماں بننے والی ہے, جن بچیوں سے کل بچوں کا مستقبل وابستہ ہے, اس گود کے اندر عشق مصطفیٰ کی چاشنی ڈال دی جائے تاکہ جب وہ ماں اپنے بچوں کو دودھ پلائے تو خالص دودھ نہ پلائے بلکہ دودھ کے قطروں کے ساتھ اپنے سینے کا عشق رسول ان بچوں کے اندر منتقل کرے, تاکہ بچوں کو پھر کہیں جا کر عشق کی بھیک نہ مانگنا پڑے. جو عشق مصطفیٰ والا دودھ پیے گا تو وہ بڑا ہو کر کے عاشق رسول بنے گا, مصطفیٰ جان رحمت کا عاشق بنے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اسی لیے گود کو سنبھالنے کے لیے, گود کو سدھارنے کے لیے بچیوں کے ادارے قائم کیے گئے ہیں. اور اہل سنت و جماعت کے یہاں اس علاقے کے اداروں کے اندر جامعہ ام حبیبہ انفرادی شان رکھتا ہے. آپ دیکھیں تو صحیح, اتنی چھوٹی سی بچی ہے, اس عمر میں بچیاں صحیح طور پر بول نہیں پاتی. اس بچی نے بقول مدرسے کے ذمہ داران کے بخاری شریف پڑھی ہے اور اس نے اپنا کورس مکمل کیا ہے. آپ اندازہ تو فرمائیں, چھوٹی چھوٹی بچیاں, اتنی چھوٹی بچیاں جب بخاری شریف پڑھے گی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ دوڑ لوٹ کر کے آ جائے گا. اللہ اکبر, ایک زمانہ کیا دنیا نے نہیں دیکھا, ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا افتاء کی مسند پر بیٹھی ہوتی اور درجنوں نہیں بلکہ ہزاروں تابعین ان کی بارگاہ میں آنے کے بعد ان سے استفادہ کرتے, ان سے علم حاصل کرتے, ان سے احادیث کی سند لیتے. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں, بہت جلد وہ دن آ جائے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, باتیں بہت کہنے کی ہے مگر وقت کی قلت بھی ہے. اور بلبل باغ مدینہ جس کی آواز نے دنیا کے اندر انقلاب پیدا کیا ہے, وہ دل اللہ اکبر جو گانوں سے, غزلوں سے اور ان کی محبت سے آلودہ تھے, بلبل باغ مدینہ کی میٹھی میٹھی آواز نے ان کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا ہے. میں نے خود ایک ویڈیو کلپ کے اندر حضور بلبل باغ مدینہ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنے والے انگریز فیملی کو دیکھا ہے. اب ان کی زبان پر مولا یصلی وسلم دائما ابدا. میں نے ایک چھوٹی سی بچی کو ویڈیو کلپ
کلپ کے اندر قصیدہ بردہ شریف پڑھتے بھی دیکھا ہے. یہ انقلاب لوگ اپنے ہی افراد کو مجمع کے اندر بٹھاتے ہیں اور انگلش میں تقریر کرتے ہیں اور پھر وہ کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں ہم کلمہ پڑھتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں جب وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں مجمع میں اور ویڈیو میں لوگ دیکھ لیتے ہیں تو وہ مسلمان کہاں چلے جاتے ہیں جو لوگوں کو نظر نہیں آتے؟ دنیا لوگوں کو دھوکہ دے رہی ہے مگر الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے مبلغین جو الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کے مبلغین کہلاتے ہیں، ان کی نعتوں کو سن کر، ان کی تقاریر کو سن کر انگریز بھی کلمہ پڑھتے نظر آ رہے ہیں اور ان کی زبان پر بھی قصیدہ بردہ جاری ہو رہا ہے، نعت مصطفیٰ جاری ہو رہی ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت حضور بلبل باغ مدینہ کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے اور یہ اسی طرح نعتیں سناتے رہیں، ہم سنتے رہیں. یہ پچھلا موسم، پچھلا اجتماع مجھے یاد آ رہا ہے، پچھلی محفل مجھے یاد آ رہی ہے. یہی گراؤنڈ تھا، یہی محفل تھی اور اسی مدرسے کے زیر اہتمام حافظ ساجد حسین صاحب نے محفل منعقد کی تھی. اس وقت بھی ہم نعت سن رہے تھے تو کس طرح سن رہے تھے؟ ایک وہ رحمت تھی جو نظر نہیں آتی تھی، وہ بھی چھما چھم برس رہی تھی، اور ایک وہ رحمت تھی جو نظر آتی تھی، وہ بھی برس رہی تھی. مگر قربان جائیں عاشقان مصطفیٰ اپنی جگہ سے ہٹنے کے لیے تیار نہ تھے. جب پانی آیا اور عاشقان مصطفیٰ ڈٹ گئے تو عاشقان مصطفیٰ نے پانی کو شرم سے پانی پانی کر دیا الحمدللہ. اور اس شاقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ہمارا رشتہ کربلا سے مضبوط ہے. یہ پانی کربلا میں رک کر کے حسین کا امتحان لے رہا تھا. حسین اپنی جگہ سے نہیں ہٹے اور یہاں آ کر ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے. ہم یہاں سے ہٹنے والے نہیں. سبحان اللہ. اب آپ کے عشق کا امتحان ہے. اب آپ لوگ یہاں جمے رہتے ہیں یا پھر یہاں سے اٹھ کر جاتے ہیں؟ یہ بارش انشاءاللہ اب کچھ نہیں بگاڑ سکتی. نگراں سنی دعوت اسلامی یہ بتا کر گئے. اب آئیے بلا کسی تاخیر کے